الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ دینی بھائیوں، اس دنیاوی زندگی میں مصیبتیں، بوجھ، غربت اور سنگین واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انسان اپنے بھائی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس کا کام آتا ہے، اس کی مصیبت و تکلیف کو کم کرتا ہے، اس کے غم کو دور کرتا ہے اور ایک دوسرے پر انحصار اور تعاون کے نظام کی بنیاد پر معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اور باہمی انحصار کی سب سے نمایاں شکلوں میں سے ایک صدقہ ہے، جو ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ دینی بھائیوں، اجر و ثواب اور فضیلت و برکت کے اعتبار سے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو مسلسل دیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلسل انجام دینے والا عمل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ رواہ البخاری۔ دینی بھائیوں، صدقہ گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہم رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ کیا ہوگا اور اسے چھپایا ہوگا، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کا دایاں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اسی طرح امام ترمذی سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اور ہاں میرے بھائیوں، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور صدقہ بیماریوں سے شفا یابی کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اسے حسن کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ان فضائل کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو صدقہ کے آداب کا التزام کیجیے۔
اور ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ صدقہ حلال کمائی سے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان دنوں سودان میں عوام اور ہمارے بھائی لوگ سخت دردناک حالات سے دوچار ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کا ظلم ستم اور طرح طرح کے ظلم ستم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایسے شدید حالات میں ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد حفظہم اللہ نے ان کی مدد و تعاون کے لیے کہا ہے تاکہ سعودی عرب انسانی امداد فراہم کر کے سودانی عوام کی مدد کرے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو، مختلف طبی و امدادی امداد کے لیے، اور جمہوریہ سودان کو اس مشکل بحران سے نکلنے کے لیے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ کا یہ رول رہا ہے، یہ بہت بڑی خدمت رہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان اور مشکلات میں گھر گئے ہیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور ساتھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہم میں حصہ لیں اور عطیات کے ذریعے اپنے سودانی بھائیوں کی مدد کریں۔ اور جیسے حدیثوں سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کے لیے سب سے اہم چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ابھی آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے حلال کمائی سے صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، اور اس سے انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے بدلے عظیم اجر ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور حتی الامکان اپنا مال اللہ کی راستے میں صدقہ کر کے عند اللہ ماجور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنا حلال مال صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان جس حیثیت سے بھی پریشان اور بے چین ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو اور اس کی مشکلات کو دور فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔
اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ اے اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔